السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد صفحہ نمبر 38 اور کچھ عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد مطلب سمجھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا الکلام فیما علم انہ خبر الرسول سمع من فیہ او تواتر عنہ ذالک او بغیر ذالک ان امکن واما خبر الواحد فانما لم يفد العلم لعروض الشبہۃ فی کونہ خبر الرسول فإن قیل فإذا كان متواترا او مسموعا من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان العلم الحاصل به ضروریا كما هو حکم سائر المتواترات والحسیات لا استدلالیا۔ قلنا العلم ضروری فی المتواتر هو العلم بكونه خبر الرسول علیہ السلام لأن هذا المعنى هو الذي تواتر الأخبار به وفي المسموع من في رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إدراك الألفاظ وكونها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والاستدلال هو العلم بمضمونه وثبوت مدلوله۔ مثلا قوله عليه السلام البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر علم بالتواتر انہ خبر الرسول علیہ السلام وهو ضروری ثم علم منه انہ یجب ان تکون البینۃ علی المدعی وهو استدلالی۔ تو پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی۔ قلنا سے صاحب شرح عقائد ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں، جو اعتراض ہم نے اس سے پہلے سبق میں ذکر کیا تھا۔ اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ جب خبر رسول مفید یقین ہے، یعنی اس سے علم جازم ثابت مطابق للواقع حاصل ہوتا ہے، تو یہ حصول، ایسے علم کا حصول تو اسی خبر رسول سے ہوگا جو کہ خبر رسول متواتر ہو، نہ کہ اس خبر رسول سے جو آحاد ہو یا مشاہیر کی قبیل سے ہو، کیونکہ اخبار آحاد یا اخبار مشہورہ وہ تو افادہ ظن کرتی ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں خبر رسول جو موجب علم یقینی ہے، اس کو متواتر کی ایک قسم بنا دیا۔ وہ تو متواتر کی ایک قسم ہے، لہذا متواتر کی قسم بنانا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ لازم آئے گا قسم الشیء قسم اللہ۔ باقی تفصیل ہم اس سے پہلے سبق میں کر چکے ہیں۔ یہ اعتراض ہو رہا تھا کہ شے کی قسم اس کی قسیم ہونا لازم آ رہا ہے۔ صاحب شرح جواب دیتے ہیں قلنا سے، فرماتے ہیں قلنا ہم کہیں گے الکلام فیما علم انہ خبر الرسول، کلام اس میں ہے جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یہ خبر رسول ہے۔ سمع من فیہ، سرکار کے زبان مبارک سے سنی گئی ہو وہ خبر، یا سرکار سے متواتراً منقول ہو، یا اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے اگر ممکن ہو، مثلا الہام وغیرہ سے، خبر رسول ہونے کا علم ہونا چاہیے۔ جواب کا خلاصہ بچوں یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر جس کو ہم نے متواتر کی قسم بنایا ہے، یہ وہ خبر ہے جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ خبر رسول ہے، خواہ اس کے خبر رسول ہونے کا علم رسول پاک اس طور سے حاصل ہو کہ وہ رسول پاک سے سنی گئی ہو، یا یہ کہ تواتراً سرکار سے منقول ہو، اس طور سے معلوم ہو کہ یہ خبر رسول ہے، یا الہام وغیرہ سے معلوم ہو۔ بہرحال اس کا خبر رسول ہونے کا علم ہو، یہ مراد ہے، اس میں گفتگو ہے، خبر رسول ہونے کا علم ہو۔ تو اب ایسی صورت میں
خبر رسول ہونے کا جس کے بارے میں علم ہے کہ یہ خبر رسول ہے، چاہے وہ طریقہ کسی بھی طریقے سے معلوم ہوئی ہو، تو یہ خبر یہ متواتر سے عام ہوگی، کیونکہ تواتر سے معلوم ہو، یہ چاہے خبر رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے سن کر معلوم ہو یا الہام کے ذریعے سے معلوم، بس یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ خبر رسول ہے، تو متواتر سے تو عام ہو گئی نا، لہذا یہ متواتر کی جانب راجع نہیں ہوگی۔ تو اب اعتراض یہ کرنا کہ شے کی قسم کو اس کی قسیم بنانا لازم آئے گا، یہ اعتراض دفع ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں قلنا، ہم جواب دیں گے الکلام فیما علم انہ خبر رسول، ہماری گفتگو تو اس میں ہے جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ خبر رسول ہے، خواہ سمع من فی ہے، خبر رسول ہونے کا علم جو ہوا ہو اس طور سے کہ وہ سرکار کے زبان مبارک سے سنی گئی ہو یا سرکار سے متواتر منقول ہو، اور بغیر ذالک ان امکنا، اور یا اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے اس کے خبر رسول ہونے کا یقین ہو، اگر دوسری کسی طریقے سے ممکن ہو، جیسے کہ بہت سارے بزرگان دین کو الہام بھی ہو جاتا تھا۔ وَأَمَّا خبر الواحد، لیکن رہی خبر واحد، تو خبر واحد سے جو صاحب شرح ہیں وہ ایک دفع دخل مقدر کر رہے ہیں۔ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ خبر واحد خبر رسول ہے، ہوتی ہے خبر رسول، خبر واحد بھی تو خبر رسول ہوتی ہے، خبر رسول ہی کی تو قسم ہے، لہذا پھر وہ بھی مفید یقین ہونا چاہیے، مفید علم ہونا چاہیے، حالانکہ وہ مفید یقین نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے خبر واحد مفید یقین جو نہیں ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے اس کے خبر رسول ہونے کے سلسلے ہی میں شبہ عارض ہو گیا۔ اگر یہ یقین ہو کہ یہ خبر رسول ہے تب تو مفید یقین ہوگی ہی، لیکن خبر واحد مفید ظن اس لیے ہے کیونکہ اس کے خبر رسول ہونے کے سلسلے میں شبہ عارض ہو چکا ہے، اس لیے اعتراض کرنا خبر واحد کو لے کر صحیح نہیں۔ فرماتے ہیں اما خبر الواحد، رہی خبر واحد فإنما لم يفد العلم، تو خبر واحد وہ مفید علم نہیں ہوئی، کیوں؟ لعروض الشبہۃ فی کونہ خبر الرسول، کیونکہ شبہ عارض ہو چکا ہے اس سلسلے میں کہ وہ خبر رسول ہے، خبر رسول ہونے کے سلسلے میں شبہ عارض ہو گیا ہے۔ فإن قیل، تو اگر اعتراض کیا جائے فإذا كان متواترا ومسموعا من في رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان العلم الحاصل به ضروريا، یہ مصنف نے جو یہ بات کہی ان خبر الرسول یوجب العلم الاستدلالی، خبر رسول موجب علم استدلالی ہے، اس کو لے کر اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے بچوں کہ خبر رسول اگر متواتر ہو، جس کے بعد متواتر ہوگی تبھی تو یقین ہوگا کہ یہ خبر رسول ہے، یا سرکار کے زبان مبارک ہی سے کسی نے سنا ہو تو یقین ہوگا کہ یہ کلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ تو جب اس کا خبر رسول ہونے کا یقین ہو گیا، چاہے تواتر سے چاہے سرکار کے زبان مبارک سے سن کر، تو اب ایسی خبر سے حاصل ہونے والا علم تو بدیہی ہونا چاہیے، جیسے کہ تمام متواترات کا حکم یہی ہے، تمام حسیات کا یہی حکم ہے کہ علم حاصل، اس سے حاصل ہونے والے علم کیسا ہونا چاہیے؟ بدیہی، ضروری ہونا چاہیے، استدلالی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ خبر رسول علم استدلالی کا افادہ کرتا ہے؟ یہ اعتراض ذکر کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا جواب ذکر کریں گے۔ فرماتے ہیں فَإِنْ قِيلَ، اگر اعتراض کیا جائے فَإِذَا كَانَ مُتَوَاتِرًا، جب خبر رسول متواتر ہوگی، یا مسموع من فی رسول اللہ، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے، دہن مبارک سے مسموع ہوگی، کان العلم الحاصل به ضروریًا، تب تو اس سے حاصل ہونے والا علم ضروری اور بدیہی ہوگا، کما ہوا حکم سائر المتواترات، جیسے کہ تمام متواترات اور تمام حسیات کا یہی حکم ہے۔ لا استدلالیہ،
اب اس سے حاصل ہونے والا علم استدلالی نہیں ہونا چاہیے، پھر آپ نے اس کو استدلالی کیسے کہہ دیا؟ قلنا، ہم جواب دیں گے۔ پیارے بچوں، جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ خبر رسول ہونے کے دو اعتبار ہیں، اس میں دو جہتیں ہیں، وہاں پر دو امروں کا لحاظ کرنا پڑے گا۔ ایک تو اس بات کا علم کہ یہ خبر رسول ہے، یہ خبر رسول ہے، تو تواتر کے ذریعے سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ خبر رسول ہے، سرکار سے سنا گیا تو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ کلام رسول ہے۔ تو ایک تو اس کے کلام رسول اور خبر رسول ہونے کا علم، ایک امر تو یہ ہے۔ جب تواتر سے یہ معلوم ہے کہ یہ سرکار کا کلام ہے، یہ سرکار کی خبر ہے، سرکار کے زبان سے سن کر یہ معلوم ہے کہ یہ سرکار کا کلام ہے، تو اس کے خبر رسول اور کلام رسول ہونے کا جو علم ہے وہ علم بدیہی اور ضروری ہے، اس میں نظر و فکر کی ضرورت نہیں ہے، اس کا تو علم تو ضروری ہے۔ اور امر ثانی یہ ہے کہ جو کلام رسول ہے، جس کا علم ہمیں بدیہی طور پر حاصل ہو گیا، جو خبر رسول ہے جس کا یقین ہمیں یقینی طور پر ہے، وہ خبر رسول جس مضمون کا اور جس مطلب کا افادہ کرتی ہے، تو وہ ایک ہے اس خبر رسول کے مضمون اور اس کے مطلب اور اس کے معنی کا علم۔ خبر رسول کے مضمون کا علم جو ہے وہ علم استدلالی ہے، وہ ضروری نہیں ہے، وہ استدلال پر موقوف ہوگا، وہ ترتیب مقدمتین پر موقوف ہوگا۔ وہاں پر یہ کہنے کی ضرورت پیش آئے گی کہ وہاں پر وہ اس خبر سے اس جو مضمون ثابت ہو رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس خبر کا مضمون یقینی اور ضروری ہے، وہ ضروری نہیں یقینی ہے، اس کا مضمون قطعی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس ذات کی خبر ہے جس کی رسالت معجزے سے ثابت ہے، اور وہ خبر جس کی یہ شان ہو تو اس کا مضمون واقع ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے۔ یہ مقدمات جوڑنے کی ضرورت پڑے گی نا، تو یقین ہو جائے گا، تو وہاں پر ترتیب مقدمتین کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے اور ترتیب مقدمتین کی ضرورت جہاں پر پڑے وہ علم استدلالی کہلاتا ہے۔ تو دو امر یہاں پر ہوئے، ایک ہے خبر رسول ہونے کا یقین، یہ تو یقین اور یہ تو علم ضروری ہے، اور ایک ہے خبر رسول کے مضمون کا علم، وہ علم استدلالی ہے۔ تو ہم نے جو یہ کہا کہ خبر رسول مفید علم ہے، یعنی خبر رسول کے مضمون کا جو یقین ہوتا ہے وہ علم استدلالی ہے، یہ کہا۔ قلنا، ہم جواب دیں گے، العلم ضروری فی المتواتر هو العلم بکونہ خبر الرسول علیہ السلام۔ متواتر کے اندر جو علم ضروری ہے وہ خبر رسول ہونے کا علم ہے۔ کیوں؟ لأن هذا المعنى هو الذي تواتر الاخبار به، کیونکہ خبر رسول ہونا ہی ایک ایسا معنی ہے کہ اخبار جس کے ساتھ متواتر ہیں، لیکن وہ خبر رسول جس معنی پر دلالت کر رہی اس معنی کے ساتھ تواتر تھوڑی ہے۔ وفی المسموع من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادراک الالفاظ، ایسے علم ضروری سرکار کے زبان مبارک سے جو سنی گئی ہو خبر، سرکار کے زبان مبارک سے جو مسموع ہو، اس میں علم ضروری وہ الفاظ کا ادراک ہے، جو الفاظ سرکار سے سنے گئے ہیں ان الفاظ کا ادراک، یہ علم ضروری ہے۔ اور علم یہ ہے کہ وہ کلام رسول ہے، وہ الفاظ کیا ہیں؟ کلام رسول ہے، ان کا یہ کلام رسول ہونے کا علم، یہ علم ضروری ہے۔ والاستدلالی هو العلم بمضمونی، اور علم استدلالی وہ اس خبر کے مضمون کا علم ہے اور اس خبر کے مدلول کے ثبوت کا علم ہے۔ مثال کے طور پر سمجھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، بینہ مدعی پر لازم ہے
اور قسم انکاری پر، علم بالتواتر، یہ خبر رسول جو ہے البینۃ علی المدعی، یہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علم بالتواتر انہ خبر الرسول علیہ السلام، تواتر سے یہ بات معلوم ہے کہ یہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس کا خبر رسول ہونا یہ تواتر سے معلوم ہے، تو اس کا خبر رسول ہونا یہ تو ضروری ہے، وہو ضروری، یہ تو ضروری ہے۔ ثم علم منہ، پھر اس خبر سے یہ بات معلوم ہوئی انہ یجب ان تکون البینۃ علی المدعی، اس خبر سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بینہ مدعی پر واجب ہے، اور بینہ کا مدعی پر واجب ہونے کا یقین یہ استدلالی ہے۔ کیوں استدلالی ہے؟ کیونکہ یہاں پر مقدمتین کو ترتیب کی ضرورت پڑتی ہے، مقدمتین کے ترتیب سے یہ علم مستفاد ہوتا ہے۔ مقدمتین کی ترتیب کیا؟ جو ہم نے ابھی مفہوم بتایا تھا، یعنی یہ کہنا پڑے گا ھذا خبر من ثبت رسالتہ بالمعجزات، یہ اس ذات کی خبر ہے جن کی رسالت معجزات سے ثابت ہے، وکل خبر ھذا شانہ فہو صادق ومضمونہ واقع، اور ہر وہ خبر جس کی یہ شان ہو تو وہ صادق ہوتی ہے اور اس کا مضمون واقع اور یقینی ہوتا ہے۔ تو بینہ کا مدعی پر واجب ہونے کا یقین ہمیں ان ترتیب مقدمتین سے مستفاد ہوا۔ یہ علم کہ بینہ مدعی پر واجب ہے، اس کا یقین جو ہمیں ہوا، وہ علم استدلالی ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ فَإِنْ قِيلَ، تو اگر اعتراض کیا جائے، الخبر الصادق المفید للعلم لا ينحصر في النوعین، اعتراض یہ ہے کہ جناب خبر صادق جو مفید علم ہوتی ہے اس کی آپ نے دو قسمیں کی، ایک خبر متواتر اور دوسری خبر رسول، جبکہ یہاں پر خبر صادق کچھ ایسی بھی ہیں جو مفید یقین ہوتی ہیں، لیکن آپ کی ان دونوں قسموں میں وہ داخل نہیں، منحصر نہیں، لہذا خبر صادق کا انحصار دو میں کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ کچھ ایسی دوسری خبریں بھی ہیں جو کہ مفید یقین ہوتی ہیں، اور آپ نے تو صرف دو ہی میں انحصار کر دیا خبر صادق کا۔ اعتراض سمجھ میں آیا؟ مثال کے طور پر اللہ کی خبر ہے تو وہ بھی تو مفید یقین ہے، کسی فرشتے کی خبر ہے، فرشتہ خبر لے کر آیا، وہ بھی تو مفید یقین ہے۔ اہل اجماع کی خبر ہے، مجتہدین نے کسی بات پر اجماع کیا، خبر الہی تو بالکل ظاہر ہے، پورا قرآن پاک خبر الہی ہے، خبر ملک بھی ظاہر ہے، جیسے خبر ملک کے جیسے کہ فرشتے نے یہ خبر دی تھی ان فی الجنت نہرا من لبن، جنت میں دودھ کی ایک نہر ہے، لعلی و حسین و حسن، علی کے لیے، حسین کے لیے اور حسن کے لیے۔ تو یہ خبر کس نے دی تھی؟ فرشتے نے، تو یہ خبر ملک ہے، مفید یقین ہے، لیکن خبر متواتر میں بھی داخل نہیں ہے، خبر رسول میں بھی نہیں ہے۔ تو خبر صادق کا انحصار صرف دو میں کرنا یہ صحیح نہیں، خبر الہی بھی مفید یقین ہے، خبر ملک بھی مفید یقین ہے، اہل اجماع کی خبر جو ہے وہ بھی مفید یقین ہے، اہل اجماع کی خبر، جیسے ام مزنیہ زانی پر حرام ہو جاتی ہے، وہ عورت جس سے زنا کر لیا گیا ہو اس کی ماں زانی پر حرام ہو جاتی ہے، اور زانی پر حرام ہونے کی خبر کو قیاس کیا ہے کس پر؟ امت موتوعہ، یعنی وہ باندی جس سے وطی کر لی گئی ہو اس کی ماں پر اس کو قیاس کیا۔ امت موتوعہ کا حرام ہونا، امت موتوعہ یعنی وہ باندی جس سے وطی کر لی گئی ہو اس کی ماں کا حرام ہونا، یہ اہل اجماع کی خبر ہے، اجماع سے ثابت ہے، مفید یقین ہے۔
لیکن اہل اجماع کی خبر آپ کی مطلب جب یہ تمام اخبار مفید یقین ہے تو دو میں انحصار کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ کہنا چاہیے تھا کہ خبر صادق خبر متواتر ہے، خبر رسول ہے، خبر الہی ہے، خبر ملک ہے، خبر اہل اجماع ہے۔ ایسی وہ خبر بھی ہے جو خبر ایسے قرائن سے مقرون ہو جو قرائن احتمال کو ختم کر دیں، احتمال کذب کو۔ کبھی کبھی ایسی خبر ہوتی ہے، اگرچہ ایک آدمی ہی خبر دے، مثال کے طور پر تھوڑی ابھی کسی نے ایک آدمی نے آ کے خبر دی ہمیں کہ ایسا ایسا باہر ہو گیا، اور ہم نے باہر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ لوگ دوڑتے چلے جا رہے ہیں وہاں پر، تو لوگوں کے دوڑنے سے ہمیں یقین ہو گیا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ تو یہاں پر اس ایک آدمی کی خبر ایسے قرائن سے مقرون ہو گئی جو قرائن احتمال کذب کو دور کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تو ایسی خبر ایک ہی آدمی کی خبر مفید یقین ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر زید کے آنے کی خبر کسی ایک شخص نے دی، اور ہم نے دروازہ کھول کر دیکھا تو دیکھا کہ لوگ زید کے گھر کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں زید آیا ہے ایک ہی آدمی کی خبر سے، کیونکہ اس کی جو خبر ہے وہ ایسے قرائن سے مقرون ہے، لوگوں کے دوڑنا یہ بھی قرینہ ہے نا زید کے آنے پر، تو ایسے قرائن سے مقرون ہے جو قرائن احتمال کذب کو دور کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تو ایسی خبر واحد سے بھی یقین حاصل ہو جاتا ہے، تو یہ بھی مفید یقین ہے۔ تو یہ ساری اخبار مفید یقین ہیں، لیکن خبر صادق کا انحصار مصنف نے صرف دو قسموں میں کر دیا، متواتر اور خبر رسول میں، یہ انحصار درست نہیں ہے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا ہوگا بچوں۔ فرماتے ہیں فَإِنْ قِيلَ، اگر اعتراض کیا جائے الخبر الصادق المفید للعلم، خبر صادق جو مفید علم ہے، لا ينحصر فی النوعین، وہ دو قسموں میں منحصر نہیں ہے، بل قد یکون خبرا للہ، بلکہ وہ خبر صادق جو مفید یقین ہے وہ کبھی خبر الہی بھی ہوتی ہے، او خبر الملک، یا کبھی فرشتے کی بھی خبر ہوتی ہے، اور خبر اہل الاجماع، خبر اہل اجماع بھی ہوتی ہے، او اول خبر المقرون بما یرفع احتمال الکذب، یا وہ خبر بھی ہوتی ہے جو مقرون ہو ایسے قرائن سے جو احتمال کذب کو ختم کر دیں، جیسے کہ کل خبر بقدوم زید، جیسے کہ زید کے آنے کی خبر، عند تسارع قومہ الی دارہ، اس وقت ایک آدمی ہی چاہے خبر دے دے جس وقت لوگ اس کے گھر کی طرف دوڑ رہے ہیں، تو یہاں پر یہ تمام طرف اخبار مفید یقین ہیں، لیکن مصنف نے دو ہی خبروں میں خبر صادق کا انحصار کر دیا، یہ درست نہیں۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا بچوں؟ اب جواب کا خلاصہ یہ ہے، جواب یہ ہے کہ ہم نے اسباب علم جو بتائے ہیں، اسباب علم تین ہیں، وہیں پر ہم نے کہا تھا اسباب العلم للخلق ثلاثۃ، مخلوق کے لیے اسباب علم تین ہیں، مخلوق کے لیے، تو مخلوق کے لیے ہم نے کہا تھا نا، تو وہاں پر خبر سے مراد ہماری وہ خبر ہے جو عام مخلوق کے لیے مفید علم ہو، صرف خبر ہونے کے اعتبار سے قرائن سے قطع نظر کرتے ہوئے، تو وہ خبر جو قرائن سے مقرون ہے، وہ خبر من حیث هو الخبر مفید یقین نہیں ہے، بلکہ وہاں پر افادہ یقین جو ہوا وہ ایسے قرائن سے مقرون ہونے کی وجہ سے ہوا ہے کہ جو قرائن احتمال کذب کو ختم کرتے ہیں، اس لیے وہ خبر ہونے کی حیثیت سے مفید یقین نہیں ہوئی، اس لیے وہ خبر تو اسباب علم سے خارج ہوگی۔ اور ہم نے کہا کہ عام مخلوق کے لیے سبب علم ہو، پیارے بچوں، اللہ کی خبر یا فرشتے کی خبر، یہ عام مخلوق کے لیے سبب علم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام مخلوق کے لیے براہ راست یہ سبب علم نہیں، یہ تو سبب علم عام مخلوق کے لیے تب بنتی ہیں جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہت سے آتی ہیں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہت سے آتی ہیں
رسول فرما دیں کہ اللہ نے یہ فرمایا تو یقین ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت براہ راست ہر مخلوق، ہر انسان کو خبر نہیں دیتا، وہ تو جہت رسول سے ہی بھیجتا ہے۔ ایسے فرشتے بھی ہر ایک کے پاس نہیں آتے، وہ بھی رسول کے پاس آتے ہیں اور خبر دینے کے لیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بتاتے ہیں۔ تو خبر الہی ہو یا خبر ملک، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہت سے آتی ہیں، تو ان کا حکم وہ خبر رسول ہی کا حکم ہوگا، یہ خبر رسول ہی میں مندرج ہو جائیں گی، اس لیے ان کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ جواب سمجھ میں آ گیا بچوں؟ فرماتے ہیں قلنا، ہم جواب دیں گے المراد بالخبر، خبر سے جو کہ سبب علم ہے، اس خبر سے مراد ہماری ایسی خبر ہے جو کہ سبب علم ہو عام مخلوق کے لیے، بمجرد کون ہی خبر ہونے کے، صرف خبر ہونے کے اعتبار سے قطع نظر کرتے ہوئے ان قرائن سے جو مفید یقین ہوتے ہیں دلالت عقل کی بنا پر۔ فخبر اللہ تعالی اور خبر الملک انما یکون مفیدا للعلم بالنسبت الی عامۃ الخلق، تو اللہ کی خبر یا فرشتے کی خبر وہ عام مخلوق کی طرف نسبت کرتے ہوئے مفید یقین و مفید علم ہوتی ہے، کب؟ اذا وصل الیہم من جہت رسول علیہ السلام، جب ان تک وہ خبر پہنچے رسول کی جہت سے۔ فحکمہ حکم الرسول، تو ایسی خبر الہی اور خبر ملک کیا حکم؟ حکم رسول ہے۔ وخبر اہل الاجماع فی حکم المتواتر، اور اہل اجماع کی خبر وہ متواتر کے حکم میں ہے، لہذا وہ متواتر میں داخل ہو جائے گی۔ متواتر کے حکم میں اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ متواتر کسے کہتے تھے؟ خبر متواتر کے ایسے لوگ خبر دینے والے ہوں کہ عقل جن کا کس پر متفق ہونے کو جائز قرار نہ دے، اور اہل اجماع کی بھی خبر ایسی ہی ہے کہ ایسے مجتہدین کرام خبر دیتے ہیں کہ عقل کہتی ہے کہ یہ لوگ جھوٹ پر متفق نہیں ہوں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے خبر اہل اجماع وہ حکم متواتر میں ہے۔ جواب ہو گئے۔ وقد یجاب بأنہ لا یفید، اور ایک دوسرا جواب بھی دیا گیا ہے اس کا، اہل اجماع کی خبر کا۔ وہ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ خبر اہل اجماع من حیث هو الخبر مفید یقین نہیں ہے، بلکہ ان ادلہ کی طرف نظر کرتے ہوئے مفید یقین ہے جو ادلہ دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ اجماع حجت ہے۔ مجتہدین کے اجماع کی جو خبر ہے وہ خبر مفید یقین کس حیثیت سے ہے؟ آپ یقین اس پر، اور آپ کو علم کیوں حاصل ہوتا ہے اس سے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی۔ نبی نے جب یہ فرما دیا تو دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ علماء مجتہدین کسی بات پر اتفاق کرتے ہیں، اور نبی کہہ رہے ہیں کہ اتفاق گمراہی پر نہیں ہو سکتا، اس لیے یقین ہو جاتا ہے کہ ان کی جو بات ہے وہ رہنمائی ہے اور مفید یقین۔ تو یقین ہمیں خبر اہل اجماع کا یقین جو ہوا، خبر اہل اجماع جس بات کو بتا رہی ہے اس کا جو یقین اور علم ہمیں حاصل ہوا وہ کس بنا پر؟ کہ سرکار نے فرما دیا ہے۔ تو خبر اہل اجماع من حیث هو الخبر وہ مفید یقین نہیں ہے، بلکہ ادلہ کی طرف نظر کرتے ہوئے مفید یقین ہے۔ اس لیے اس کو خبر رسول کے تحت، وہ خبر رسول کے تحت داخل ہوگی خبر اہل اجماع، کیونکہ خبر رسول کی بنا پر اس کا مفید علم ہونا ہمیں معلوم ہوا ہے۔ تو کس میں داخل ہوگی بھائی؟ وہ خبر رسول میں۔ فرماتے ہیں مصنف کہہ رہے تھے کہ حکم متواتر میں ہوگی، ان جواب دینے والوں نے کیا کہہ دیا کہ خبر رسول کی طرف اس کا رجوع ہوگا۔ وقد یجاب، کبھی جواب یہ بھی دیا جاتا ہے بأنہ لا یفید بمجردہ بل بالنظر الی الادلۃ الدالہ، خبر اہل اجماع صرف خبر اہل اجماع ہونے کی حیثیت سے مفید نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان ادلہ کی طرف نظر کرتے ہوئے مفید ہوتی ہے جو ادلہ دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ اجماع حجت ہے۔ قلنا، صاحب شرح ان جواب دینے والوں کی
تردید کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے جو کہہ دی کہ ادلہ کی طرف نظر کرتے ہوئے مفید یقین ہے، یہ بات کہنا ان کا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حال ایسا ہی ہے۔ خبر رسول من حیث ہوا خبر الرسول مفید یقین نہیں ہے، بلکہ اس کی طرف نظر کرتے ہوئے مفید یقین ہے کہ اللہ نے ان کے دست مبارک پر معجزے کو ظاہر فرما دیا۔ تو معجزہ ان کے دست مبارک پر ظاہر فرمایا جو صداقت پر دلیل ہے، تو گویا کہ دلیل جو ان کی صداقت پر ہے اس کی طرف نظر کرتے ہوئے خبر رسول بھی مفید یقین ہے، نہ کہ من حیث ہوا خبر الرسول۔ اسی وجہ سے تو خبر رسول سے حاصل ہونے والا علم علم استدلالی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں یہ کہنا تو پھر تو خبر رسول کو بھی خارج کرنا چاہیے۔ کس سے؟ خبر رسول کو بھی خارج ماننا چاہیے، جیسے کہ خبر اہل اجماع کو آپ نے خارج کر دیا۔ لیکن پیارے بچوں، ہم نے جو مجیب کے جواب کو جو بیان کیا تھا، تو اس ہمارے بیان سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ مجیب کا مقصد خبر اہل اجماع کو مقسم سے خارج کرنا نہیں ہے، بلکہ مجیب کا مقصد ہے متواتر میں داخل نہ کر کے خبر رسول میں داخل کرنا۔ اور صاحب شرح نے یہ سمجھ لیا کہ شاید کہ مجیب اہل اجماع کی خبر کو مقسم سے خارج کر رہے ہیں، حالانکہ مجیب کا یہ مقصد نہیں ہے، اور شارح نے اس کا یہ سمجھ کر کہ یہ مقسم سے خارج کر رہے ہیں، شارح نے ان پر رد کر دیا، جو شارح کی جانب سے موزون نہیں ہے۔ فرماتے ہیں قلنا، ہم کہیں گے وَكَذَلِكَ، بالکل اسی طریقے سے خبر اہل اجماع کی طرح خبر رسول بھی ہے، کیونکہ وہ بھی خبر رسول ہونے کی حیثیت سے مفید یقین نہیں، بلکہ اس دلیل کے اور معجزے کی طرف نظر کرتے ہوئے جو اس پہ دلیل اس کی صداقت پر دلالت کرتا ہے۔ وَلِهَذَا جُعِلَ اسْتِدْلَالًا، اسی لیے خبر رسول سے حاصل ہونے والے علم کو علم استدلالی کہا گیا ہے۔ جواب سمجھ میں آ گیا؟ شارح نے رد تو کیا ہے، لیکن رد بیجا ہے، کیونکہ مجیب کا مقصد خبر اہل اجماع کو مقسم سے خارج کرنا نہیں ہے کہ وہ خبر صادق سے اسے خارج کر رہے ہوں، جیسے کہ کلام شارح سے یہی بات متواتر ہے، بلکہ مجیب کی غرض کیا ہے؟ خبر متواتر میں داخل نہ کر کے خبر رسول میں اسے داخل کرنا، کیونکہ اجماع کا حجت ہونا یہ ہمیں کتاب سنت سے معلوم ہوا۔ بات سمجھ آئی؟ اور مجیب نے یہ لفظ بولا بھی ہے، کیا؟ بالنظر الی الادلہ الدالہ، یہ مجیب نے خود ہی کہا ہے کہ ان ادلہ کی طرف نظر کرتے ہوئے جو دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ اجماع حجت ہے، ان کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ مفید علم ہے۔ تو اس کو خبر رسول کے تحت داخل کرنا مجیب کا مقصد ہے، نہ کہ مقسم سے خارج کرنا۔ بچوں، آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ لیکن آپ سے ایک درخواست ہے، آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو، یوٹیوب چینل جو ہم سبق درس نظامی کے نام سے ہے، اسے آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ آپ کی جماعت میں اگر 50-60 بچے روزانہ دیکھ رہے ہیں، تو اگر اتنے لوگ سبسکرائب کریں گے تو سبسکرائبرز بہت ہو جائیں گے۔ اگر ہمارے 1000 سبسکرائبرز کم سے کم ہو جاتے ہیں تو ہمارا پورا چینل رننگ میں آ جائے گا، اور انشاءاللہ پھر چینل یوٹیوب بند بھی نہیں کرے گا۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ سبسکرائب ضرور کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔